بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. رواہ احمد. توبہ اور استغفار سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی ہدایات کا بیان چل رہا ہے. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کی غفاری کا تذکرہ بھی مختلف حدیثوں میں آتا جا رہا ہے کہ کس قدر اور کس حد تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور ان کے گناہوں کو درگزر اور معاف کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے. انہی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک. شیطان نے کہا جس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر جنت سے اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ گزارشات کی تھی اس نے، جس میں سے ایک گزارش یہ تھی کہ اس نے لمبی عمر مانگی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وہ فریاد قبول کی اور اسی طریقے سے ایک اور ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے سامنے عہد کیا تھا. اسی عہد کا تذکرہ ہے. شیطان نے کہا وعزتی کا یا ربی، اے پروردگار آپ کی عزت کی قسم میں مسلسل آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، مسلسل بہکانے میں لگا رہوں گا. ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں میں روح اور جان باقی رہے گی، آخری سانس تک میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرنے، بہکانے اور گناہ میں لگانے کی کوشش میں لگا رہوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و جلال، اس کی عظمت و بڑائی کی قسم کھا کر اس نے یہ بات کہی. یا رب لا ابرح اغوی عبادک، اے پروردگار آپ کی عزت کی قسم میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں، ان کی جانیں ان کے جسموں کے اندر موجود ہوں گی. فقال الرب عز وجل وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے جواب میں اپنی عزت و جلال اور اپنے علو شان کی قسم کھا کر کہا لا ازال اغفر لهم، میرے عزت و جلال کی قسم، میرے علو رتبہ کی قسم، میں مسلسل انہیں معاف کرتا رہوں گا. مستغفرونی، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، جب بھی مانگے، جتنی بار گناہ کر کے، اور جب تیرے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ کریں گے، معافی مانگیں گے، معاف کر دوں گا. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ معاف کروں گا، 2 بار کروں گا، 3 بار کروں گا بس. پیچھے روایتوں میں آ چکا ہے کہ دن میں 70 مرتبہ بھی، اس سے زائد بھی اگر کوئی گناہ کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو اس کے جواب میں اللہ نے بھی اپنے وعدے کا اعلان کیا ہے کہ جب میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آئے گا اور پھر اس کو جب بھی احساس ہو اور میری طرف توبہ اور استغفار کے ساتھ متوجہ ہوگا، میں بھی اس کو برابر معاف کرتا رہوں گا. رواہ احمد. وعن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جعل بالمغرب بابا عرضه مسیرۃ 70 عاما للتوبۃ لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله عز وجل
یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ وہ اتنا چوڑا ہے کہ اس کے ایک طرف سے دوسرے طرف اگر آدمی طے کرنا چاہے تو اس کے طے کرنے میں 70 سال کی مسافت لگے گی۔ ایسا لمبا اور چوڑا مغرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے، للتوبۃ، توبہ کے لیے۔ وہ باب التوبہ ہے، وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ اس راستے سے گناہگار لوگ اللہ کے حضور میں اس دروازے سے توبہ اور ندامت کے ساتھ حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ لا یغلق، وہ دروازہ بند نہیں کیا جاتا، جب سے اللہ نے بنا دیا وہ ہمیشہ کھلا ہے۔ حتی ما لم تطلع الشمس من قبلہ، جب تک کہ سورج اس کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی اس دروازے کی طرف سے، یعنی مغرب سے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے گا تب تک وہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے تک جب بھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، کفر و شرک کا گناہ ہو جائے، اسلام ہی سے باہر ہو جائے، یا اسلام کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کفر اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو رہا ہے، اگر اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے یعنی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کی توبہ ضرور قبول کی جائے گی۔ فرماتے ہیں وذالک قول اللہ عز وجل، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مصداق ہے، یعنی اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر، قرآن کی اس آیت کے اندر بھی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں ایسی ہیں کہ جب اس نشانیوں کا ظہور ہو جائے گا تو پھر کسی کافر و مشرک کا ایمان لانا یا کسی گناہگار مسلمان کا توبہ کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو ان نشانیوں میں سے ایسی جو نشانی ہے وہ یہی ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ روزانہ سورج اپنے ابتدائے پیدائش سے جس نظام پر چل رہا ہے چلتا رہے گا، اچانک ایک دن جس دن اللہ کو منظور ہوگا، لوگ اٹھیں گے اور بیدار ہوں گے تو دیکھیں گے کہ سورج اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہ وہی وہ وقت ہوگا جب باب التوبہ بند کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرے گناہوں سے تو اس کی توبہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اب وہ جس حال پر ہے اسی حال پہ اس کا حشر ہوگا۔ کوئی کافر ایمان لانا چاہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس سے مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے جو بندہ جس حال میں ہے اس کا وہی حال معتبر ہوگا۔ اس سے پہلے اگر ہم نیکوکار رہے ہیں اور پھر اچانک صبح کو سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، نکل گیا، اور پھر اس کے بعد حسب معمول ہم نیکیاں کر رہے ہیں، تو پہلے بھی چونکہ کرتے رہے ہیں تو ہماری نیکیاں ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ لیکن ایک بندہ جو کرتا ہی نہیں تھا، اب یہ سمجھے کہ اب تو یہ بڑی آخری درجے کی علامت نکل گئی، اب اس کے بعد تو قیامت ہی قائم ہونے والی ہے، چلو اب جلدی سے توبہ استغفار کر لو اور کچھ اللہ نیکی کے کام کر لو، تو ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب وہ جس حال پر جی رہے تھے سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے اسی حال کے ساتھ اللہ کے ہاں وہ سامنا کریں گے، اسی کے مطابق ان کا حساب و کتاب اور جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ ایک آخری حد ہے، اس سے پہلے تک ہمارے پاس موقع ہے، ہم جتنا بڑا چاہے جرم کر لیں، جتنے بڑے سے بڑے چاہے پاپ کر لیں، لیکن جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو رہا ہے، اپنے سسٹم کے مطابق پورب سے اور مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، تب تک کبھی بھی ہم اللہ کی طرف لوٹ کے اپنے گناہوں کی معافی کرانا چاہیں تو ہمارے لیے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے اس کو مغرب کی طرف بنایا ہے، اور ایسا وسیع و عریض ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف کی مسافت یہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اور یہ مسافت، یہ اس زمانے کی مسافت جو پیدل اور اونٹوں پر سواری کی مسافت ہوتی تھی، آج کی تیز رفتار سواریوں کی مسافت کی مقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یوم یأتی بعض آیات ربک،
جس دن آپ کے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی انسان کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ کوئی کافر چاہے کہ آج ہم ایمان لے آئیں تو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت قبل، جس نے اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہے۔ اور آیت کے آگے ٹکڑے میں ہے کہ کسی کو اس کی نیکی نفع نہیں دے گی جس نے وہ نیکی اس سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے نیکی کی نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے آخری حد ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پیش کر کے، اقرار کر کے، سچی اور پکی توبہ کر کے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقطع الہجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها رواہ احمد و ابو داود والدارمی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت بند نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ بند ہو جائے۔ جب تک توبہ بند نہیں ہو جائے گی، توبہ کی قبولیت بند نہیں ہو جائے گی، تب تک ہجرت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان پر استقامت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جو ہجرت شروع ہوئی ہے دور نبوت سے، صحابہ کو بھیجا تھا اپنے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور پھر سب سے بڑی ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہوئی۔ اور ہر زمانے میں جب بھی کہیں کسی علاقے میں مسلمانوں کو ایمان پر باقی رہنا اور جمنا ناممکن ہو جائے تو پھر اگر وہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کسی امن اور اسلامی جگہ پر ہجرت کرنا چاہے تو ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کے بڑے ثواب اور فضائل ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ثواب اور فضائل ہجرت کا تب تک باقی رہے گا جب تک توبہ کی قبولیت باقی رہے گی۔ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، اور توبہ کی قبولیت بند نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ سورج جب تک مغرب سے طلوع نہیں ہوگا توبہ کی قبولیت بند نہیں ہوگی، توبہ قبول کی جاتی رہے گی۔ جہاں مغرب سے طلوع ہو گیا سورج، پھر توبہ کا دروازہ بند، اور پھر اس کے بعد ہجرت کا بھی کوئی ثواب اور کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلین کانا فی بنی اسرائیل متحابین احدہما مجتہد فی العبادۃ والآخر یقول مذنب فجعل يقول اقصر اما انت فیہ فیقول خلنی وربی حتی وجدہ یوما علی ذنب استعظمہ فقال اقصر فقال خلنی وربی ابعثت علی رقیبا فقال والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي فقال لا يا ربي قال اذهبوا به إلى النار رواه أحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں دو شخص تھے، بنو اسرائیل میں دو آدمی تھے، متحابین، دونوں کی آپس میں بڑی محبت تھی، دونوں ایک دوسرے کے بڑے چہیتے تھے، دوست تھے۔ احدہما مجتہد فی العبادۃ، ان میں سے ایک بہت عبادت کرنے والا تھا، ان دو دوستوں میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا۔ والآخر یقول مذنب، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ گناہ گار تھا، دوسرا گناہ گار تھا اور وہ خود اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں تو گناہ گار ہوں۔ والآخر یقول مذنب، اور دوسرا اپنے کو کہتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں۔ فجعل یقول، تو جو عبادت کرنے والا تھا وہ کہنے لگا دوسرے سے اقصر اما انت فی، تم اپنے آپ کو روک لو اس گناہ سے جس میں تم لگے ہو، جس گناہ سے تم لگے ہو، جو گناہ تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، اپنے آپ کو روک لو۔ فیقول خلنی وربی،
تو وہ گناہگار بندہ کہتا کہ مجھے اور میرے پروردگار کو چھوڑ دو، یعنی مجھے میرے پروردگار کے حوالے چھوڑ دو، تم مجھے منع کرنے والے اور گناہوں سے زبردستی روکنے کی کوشش نہ کرو، مجھے میرے پروردگار کے حوالے کر کے چھوڑ دو۔ حتیٰ وجدہ یوماً علی ذنب استعظمہ، یہاں تک کہ اس عبادت گزار نے اس گناہگار شخص کو ایک دن ایک بڑے گناہ میں مبتلا پایا، ایک بڑا گناہ کرتے ہوئے پایا جو اس کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ تھا۔ فقالا، تو اس نے پھر موقع پر کہا اقصر، باز آ جاؤ۔ تو اس گناہگار نے کہا خلنی وربی، مجھے میرے پروردگار کے حوالے چھوڑ دو، تم میرے حاکم مت بنو، میرے پروردگار کے حوالے مجھے چھوڑ دو۔ ابعثت علی رقیبا، کیا تم میرے نگراں بنا کر بھیجے گئے ہو، اللہ کی طرف سے نگراں بنا کر بھیجے ہو کہ اس طرح بالکل ہاتھ پکڑ کر روکنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو ہر وقت ہمارے پیچھے؟ فقالا، تو اس نے کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک۔ تو اب یہ اس عبادت گزار بندے نے اس وقت کہا خدا کی قسم اللہ تم کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور تم کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ فبعث اللہ الیہما ملکا فقبض ارواحہما، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے دونوں کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، موت کا فرشتہ دونوں کے پاس اکٹھا بھیجا۔ فقبض ارواحہما، اور ملک الموت نے دونوں کی روح کو قبضے کر لیا، دونوں کی جان نکال لی۔ فاجتمعا عنده، پھر دونوں اللہ کے حضور میں اللہ کے سامنے اکٹھے پیش کیے گئے۔ فقال للمذنب، تو اللہ تعالیٰ نے گناہگار بندے سے کہا کہ تم میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقال للآخر، اور دوسرے سے کہا جو دنیا میں بڑا عبادت گزار تھا، اس سے کہا اتستطیع ان تحضر علی عبدی رحمتی، کیا تمہیں اس بات پر قدرت ہے، تمہارے بس میں ہے یہ بات کہ تم میرے بندے سے میری رحمت کو روک لو؟ کیا ایسا کر سکتے ہو کہ میری رحمت میرے بندے سے روکنا چاہو تو روک لو؟ فقال اللہ یا ربی، تو اس نے کہا کہ نہیں ہے پروردگار۔ اس نے اس وقت اعتراف کیا، لیکن اعتراف کا موقع اسے دنیا کے اندر تھا، آخرت میں اعتراف کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا اس گناہگار کو روکنا اور ٹوکنا بڑے تحقیر کے انداز میں تھا، اور اپنی عبادت کے اوپر اس کو غرور اور تکبر تھا، اس لہجے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوئی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم میں لے جا کر پھینک دو۔ وہ دنیا کے اندر بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اس کا ساتھی گناہگار تھا، لیکن اس کو اپنے پروردگار کی رحمت کا وہ امیدوار تھا، اور بار بار یہی کہتا تھا مجھ کو میرے پروردگار کے حوالے چھوڑ دو۔ اس تکبرانہ انداز کے اندر ہمیں روکنے ٹوکنے اور نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو اپنی عبادت پر غرور اور ناز تھا، اس لیے اس کی پکڑ ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس گناہگار کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارے عزیزوں میں، تعلقات میں جو لوگ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہوں تو گناہ کی وجہ سے ان کی دل کے اندر حقارت نہیں آنی چاہیے، اپنی عبادت کا خیال اور ناز نہیں ہونا چاہیے، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہو، دیکھو شراب میں ہے، گناہ میں ہے، جوا میں نہیں۔ محبت اور شفقت کے ساتھ یقیناً اس کے گناہ کو گناہ ہونا بتلایا جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن حاکم اور اس طرح بن کر مسلط ہوا جائے اور اپنی عبادت کا احسان جتلایا جائے، دل کے اندر ناز ہو عبادت کا، تو یہ پکڑ کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ بنو اسرائیل کے اس واقعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سمجھانا چاہا ہے کہ بار بار اس کے منع کرنے پر انہوں نے قسم کھا کر یہ جملہ کہہ دیا عبادت گزار نے کہ قسم خدا کی کہ اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور تم جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ گے۔ تو یہ بڑے سے بڑے گناہگار کو ہم لوگوں کو چاہے کوئی کتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے یہ کہنے کا حق اور اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سانس اکھڑنے سے پہلے دل میں وہ سچی توبہ کر لے، جبکہ ساری دنیا اس کو سمجھ رہی ہو کہ اس کی زندگی شراب کباب اور جوا میں گزری ہے، لیکن سانس اکھڑنے سے پہلے دل میں اس کو ندامت، شرمندگی اور سب سچی توبہ کا احساس ہو گیا، لیکن یہ حال آخر وقت کا دنیا کا کوئی پتہ نہیں لگا پائے گا۔
اللہ کو معلوم ہو گیا اور اللہ آخرت میں معاف کر دے گا، اور ہم اپنی عبادتوں پر ناز کرتے رہیں، غرور کرتے رہیں، اور اخیر میں سانس بڑھنے سے پہلے ہمارے دل کا حال خراب ہو جائے، دنیا کے لوگوں کے سامنے وہ نہیں آئے گا، وہ ہمیں یوں ہی نیک اور پرہیزگار سمجھتے رہیں گے، لیکن دل کا حال بگڑنے کی وجہ سے ان اللہ ہم مردود ہو گئے اور ہماری تمام عبادتیں ٹھوکر مار دی جائیں گی، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت کچھ کر کے ہمیشہ ڈرنا کی ضرورت ہے، خوف کھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہماری نمازوں کا، ہماری تلاوت کا، تسبیحات کا، نیکیوں کا وہ محتاج نہیں ہے۔ ہم نیکیاں کر کے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، اس کے خدائی اور بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اسی کا فضل ہے کہ وہ ہم کو اپنی عبادتوں میں لگائے رکھتا ہے، اس لیے اس کا ہمیں شکر گزار ہونا ہے۔ عبادت کر کے بھی ہر وقت یہی احساس ہو کہ پروردگار جیسی ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی، آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے۔ ہر وقت یہ تصور اور یہ خیال ہونا چاہیے، اور کسی بڑے سے بڑے بھی گناہ گار کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور کسی کو اس طرح جملہ کہہ دینا بسا اوقات ہے، اس طرح کی زبان سے آج بھی لوگوں کو نکل جاتا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرم کر کے گیا ہے، دیکھو اس کی بخشش ہوتی ہے کہ نہیں، اس طرح کا جملہ یہ بھی ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے۔ روح نکلنے کے بعد بندہ مکمل طور پر اللہ کے سپرد ہے، روح نکلنے سے پہلے پہلے اس کے دل کا کیا حال تھا دنیا کا کوئی نہیں جانتا۔ دنیا والے تو اس آخری حالت میں پہنچنے سے پہلے جو جس درجے کا تھا دنیا والے وہی سمجھتے رہیں گے، نیک کو نیک سمجھیں گے، مسلمان کو مسلمان سمجھیں گے، کافر کو کافر سمجھیں گے، شرابی کو شرابی سمجھیں گے، لیکن عین روح کے سانس کو کھڑنے سے پہلے اور روح نکلنے سے پہلے اس کے دل کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا وہ صرف وہ بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں، نہ زندگی میں اور مرنے کے بعد تو مکمل اللہ کے سپرد کرنا ہے، چاہے کتنا بڑا سے بڑا گناہ گار ہو۔ وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ولا یبالی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ گناہ کر کے بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے جسم کو، پورے بدن کو جہنم کی سزا بھگتنی ہے، تو گویا وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور تکلیف کا اس کو مستحق بنا رہا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ بہت گناہ ہو گئے، بہت گناہ ہو گئے، اب مایوس ہو جائے کہ اتنا کہاں سے معاف ہوگا، یا بہت ہو چکا 10 بار 20 بار 50 بار 100 بار، پھر اس کے بعد گناہ ہو رہا ہے تو پھر اللہ کے آگے نہیں جا رہے کہ اب کہاں اللہ معاف کرے گا، 100 بار ہو چکا، 50 بار ہو چکا، اتنے گناہ ہو گئے۔ نہیں، کسی بھی حال میں پہنچنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے گناہ گار بندو مایوس مت ہونا، جب بھی دل میں احساس ہو گیا چلے آؤ میری طرف، اقرار کر لو، معافی مانگ لو، معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ پیچھے روایتوں میں آیا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، بعض روایت میں آیا ہے کہ اگر آسمان و زمین کا جو بیچ کا حصہ ہے، جس زمین پر ہے اور جو آسمان ہمارے اوپر نہ معلوم کتنے اوپر ہے، اس کا یہ جو خلا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی پوری دنیا میں آسمان و زمین کا بیچ کا جو خلا ہے، کتنی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کسی کے گناہ بالفرض اتنے بھی ہو جائیں، غلط تو ہونے نہیں ہیں، اگر بالفرض ہو بھی جائیں، کوئی ایسا بد نصیب ہو کہ اس کے اتنے گناہ ہو جائیں کہ اس کے گناہ کی کثرت سے زمین اور آسمان کا، پوری دنیا کا خلا بھر جائے، اور پھر اس کو احساس ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تو ایسے معاف کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو بھی کیا کہا، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، 1000 گناہ کے، لاکھ گناہ کے بعد بھی اللہ اس بندے کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے اب بھی مایوس مت ہو۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، ولا یبالی، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنی بار معاف کریں اور کتنا معاف کریں، جتنے بھی ہو جتنی بار بھی ہو، بندہ جب بھی سچے دل سے اللہ کے آگے روئے گا، گڑ گڑائے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قول اللہ تعالی الا اللمم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر اللہم تغفر جمن وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس قول الا اللمم کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرماتے ہیں۔ الا اللمم یہ قرآن پاک کی آیت الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، سورہ نجم کے اندر ہے کہ جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہ سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم سوائے چھوٹے چھوٹے گناہ کے، چھوٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ سے جو لوگ بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسیع مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اس لمم کے معنی آتے ہیں چھوٹے گناہ، تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تغفر اللہم تغفر جمن، اے اللہ اگر آپ معاف کرنے پر آ جائیں تو آپ تو بہتوں کو معاف کر دیتے ہیں، بڑی سے بڑی چیز کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا، اور آپ کا کون سا بندہ ہے جس نے چھوٹا گناہ نہ کیا ہو، یعنی کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو نہ جاتے ہوں، چھوٹے تو سبھی سے ہو جاتے ہیں، لیکن اے اللہ اگر آپ معاف کرنے پر آ جائیں آپ تو بڑے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سچی اور پکی